نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. اس کا آواز کم کریں گا. ہمارے عزیز مولانا عزیز الرحمان صاحب نے آج کے اس پروگرام کی غرض و غایت اور مقصد کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. کہ یہاں کے ایک عزیز اظہر بلال کی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں بطور شکر یہ دینی محفل سجائی گئی. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ اس شادی کو مبارک فرمائے. اس میں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ جوڑ جو دو افراد کے درمیان، دو گھرانوں کے درمیان
پیدا ہو رہا ہے، اس جوڑ کو اللہ ہمیشہ قائم رکھے۔ قرآن و حدیث کا منشا یہی ہے کہ اللہ کسی بندے پر کوئی نعمت کرے تو اس بندے کو چاہیے کہ اس نعمت کا فوراً شکر ادا کرے۔ جس نعمت کا شکر ادا کر دیا اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھ نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی لا ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں انصاری کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اس نے باغ کی تازہ تازہ کھجوریں توڑیں، ان کے سامنے رکھیں، انہوں نے تناول کیں۔ آپ نے پانی طلب کیا، وہ پانی لے کے آیا۔ ابھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کھجوریں کھا رہے ہیں، جو ہی پانی کا وہ پیالہ آپ اپنے منہ کے قریب لے گئے تو آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت عمر جیسے جری آدمی کے ہاتھ سے کھجوریں گر پڑی۔ قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ جو کھجوریں کھا رہے ہیں اور یہ جو پانی پی رہے ہیں، اللہ کو ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں؟ ہوں تے تواڈے واسطے برگر بھی بڑی نعمت ہے۔ کتنی مرغن غذائیں ہم کھاتے ہیں، کتنی قسم کے مشروبات ہم پیتے ہیں، دودھ ہے، گھی ہے، مکھن ہے، پھل ہم طرح طرح کے کھاتے ہیں۔ ہماری زبان پر کبھی کلمہ شکر آیا ہے؟ اگر کھجور کے چند دانوں کا حساب دینا ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دینا ہے، اللہ اکبر، تو ہم جتنی نعمتیں رب کی استعمال کرتے ہیں کیا ہم نے حساب نہیں دینا؟ تو
اللہ کی ہر نعمت کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا۔ آج یہ جو سسرالی رشتہ ہے، سسرالی، اس کو لوگ مذاق میں ٹال دیتے ہیں، یہ بھی کوئی رشتہ؟ قرآن نے اس کو بھی نعمت میں گنا ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے تمہیں ماں باپ والا بھی بنایا اور ہم نے تمہیں سسرال والا بھی بنایا۔ لگدا تسی بیوی دے زیادہ فرما بردار۔ سبحان اللہ دی آواز یہ دس رہی۔ تو سسرال والوں کے ساتھ جو تعلق ہے اسے بھی نعمت میں گنا۔ شوہر کے لیے بیوی کے گھر والے اور بیوی کے لیے شوہر کے گھر والے، اس کو بھی نعمت میں گنا ہے۔ تو یہ شادی کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے مسلمان پر ہونے والی ایک نعمت ہے۔ تو ہمارے ان دوستوں نے اس نعمت پہ بطور شکر ایک مذہبی اور دینی پروگرام منعقد کر دی۔ لوگ فضول رسموں میں ضائع کرتے رہتے۔ شادیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، مجرا ہوتا ہے، گانے بجانے والے ہوتے ہیں، مہندی کے جلوس ہوتے ہیں، ڈھول تماشے لائٹنگ سب کچھ کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں۔ اے میرے جملہ سنے جی کو نہیں سنے؟ سب کچھ کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں۔ کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، کیا تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی، کیا نمازی اور کیا، سارا معاشرہ رسومات میں جکڑا ہوا ہے۔ شادی کی رسمیں ہوں یا غمی کی رسمیں ہوں، میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکال رہا ہوں کہ میں بالکل صاف ستھرا ہوں تم رسمیں کرتے ہو، نہ، سارے گھرانے اس میں جکڑے ہوئے رسموں میں۔ اس میں ڈھول بجانے کی رسم ہے، مجرا ہے، مہندی کے جلوس ہیں، مہندی کی رسمیں، بڑی رسمیں ہیں، اس میں پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہے۔ کون ہے تم میں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کون ہے تم میں جو کسی رسم کو توڑنے کا ذمہ اٹھائے؟ بولو، اپنی برادری میں توڑو۔ جو بزرگ آدمی، جو نیک آدمی توڑنے کی کوشش کرے گا، اے کام نہ کرو تے اے کام نہ کرو، ساڑیاں عورتاں آکھن گیاں تو ونج نہ مسیح تو نہیں، ایسے یہی وہ بزرگ بھی بیچارہ ہتھیار ڈال دیتے۔ رسمیں توڑنی کوئی آسان ہوتی ہیں؟ یہ مرنے پہ جو رسمیں ہوتی ہیں توڑو نا انہیں۔ کبھی داماد سامنے آ جاتا ہے، کبھی ماموزاد سامنے آ جاتا ہے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض۔ شادی پر ساری رسمیں کرتے ہو۔ میں معاشرے کی بات کروں گا۔ جب شادی ہوتی ہے، پہلا پتر ہوئے تے شادی ہوئے تو ماں باپ رات کو سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، او فلانا بھی ناراض ہے تے فلانا بھی ناراض ہے تے فلانا بھی ناراض ہے، انہوں منانا چاہیے۔ بیوی کہتی ہے میرا بھائی ناراض ہے، وہ فلاں کا آگے فلاں رشتہ دار وہ ناراض ہے۔ پھر میاں بیوی دونوں نکلے، کہیں بیوی نے دوپٹہ ڈالا پاؤں میں، کہیں باپ نے اپنی پگڑی، راضی ہو جاؤ، آ جاؤ ہماری شادی میں، ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی، ساری خوشی خراب نہ کرو، ساڈا پہلا پتر ہے، وہ دی شادی ہے۔ جملہ بولنے لگا ہوں، ہے تو ذرا سخت لیکن ہے سچا۔
اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اسے برداشت کرو، میں بھی اس میں شامل ہوں، برداشت کرو اسے۔ جتنے روٹھے ہوئے تھے، جتنے ناراض تھے، شادی کے موقع پر منتیں کر کے ایک ایک کو راضی کر کے اپنے گھر میں لے آئے، اور جب وہ سارے روٹھے ہوئے گھر میں آ گئے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کو کہا تساں ساڈے گھروں نکلو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تم کہتے ہو، تم ناراض ہوتے ہو جن کاموں سے، ہم وہ کام کریں گے۔ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، باقی سارے ناراض ہونے والوں کی کیا ہے؟ پرواہ۔ رسم توڑنا بڑا مشکل ہے۔ میں سورۃ کوثر کو ایک بڑے عجیب انداز سے آج بیان کرنا چاہتا تھا۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور سورۃ کوثر کو میں کئی انداز سے بیان کر سکتا ہوں۔ یہ اشاعت و توحید کے علماء پہ رب کا فضل ہے۔ مجھے وقت ملا تو میں انشاءاللہ اس پر روشنی تھوڑی سی ڈالوں گا، لیکن پہلے میں اس بات پہ روشنی ڈال لوں، بے رسم توڑنی سوکھی ہے؟ بولو، بڑا مشکل، بڑی مخالفت ہوتی ہے، طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ یہ تیجا، ساتہ، 10واں، 20واں برسی اس کی رسم توڑیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لوگ جگہ جگہ بیٹھ کے کہیں گے مر گیا مردود، ان اپنے پیو دی برسی نہیں کیتی جی، ایک کنجوس نے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، آپ رسم توڑے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بات کہوں، سمجھ جاؤ گے۔ ایک رسم اللہ نے میرے نبی سے توڑوائی تھی، ہے کسی کے ذہن میں؟ ایک رسم اللہ نے میرے نبی کے ہاتھوں توڑوائی تھی، کیا؟ جاہلیت کی رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا، جس نو آدھے ہو پتریلا، منہ بولا بیٹا، وہ حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، جن یہ سکے پتر نہیں ہوندے، منہ بولا بیٹا بھی ایسے ہی سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، حالانکہ اس کا اس مرد سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو صرف منہ بولا بیٹا ہے، کوئی حقیقی بیٹا ہے، کوئی خون کا رشتہ ہے۔ اور آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جو بہو ہوتی ہے، بہو آدھے ہو کہ نو آدھے ہو؟ نو، بیٹے کی بیوی، یہ باپ کے لیے ابدی حرام ہے، جن یہ دھی حرام ہے۔ بیٹا مر جائے، باپ اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹا طلاق دے دے، باپ اس کی بیوی سے نکاح، جس طرح بیٹی ابدی حرام ہوتی ہے، اسی طرح بہو بھی سسر کے لیے ابدی حرام۔ جاہلیت کے لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھتے ہیں، اور اس کی بیوی سے بیٹا مر جاتا، وہ منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے۔ بہو ہے نو میں۔ میرے نبی نے ایک صحابی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس کا نام ہے زید ابن حارثہ۔ اور آپ یہ جانتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، ان میں سے صرف حضرت زید ہے جن کا نام قرآن میں فلما قضا زید، قرآن نے ان کا نام ذکر کی، وہ میرے نبی کا منہ بولا بیٹا ہے۔ میرے نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے سے کر دیا۔ کتھے قریشیاں دی لڑکی
تے کتھے زید غلام، اس کا نسب نہیں، حسب نہیں. میرے نبی نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا نکاح کر دیا اس کے ساتھ. دلوں کا جوڑنے والا تو اللہ ہے نا. دونوں کی بنی نہیں. زید بار بار آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں زینب نو طلاق دینا چاہنا، میں زینب نو طلاق دینا چاہنا. نبی پاک اسے سمجھاتے ہیں اللہ کے بندے، قریشیاں دی لڑکی، ہاشمیاں دی لڑکی، وہ پہلے پریشان ہیں کہ میری شادی ایک غلام سے کر دی گئی، پھر تو طلاق دے دے، زینب کے دل پہ کیا بیتے گی. آپ اسے سمجھاتے ہیں. پھر آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے، یہ سب میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں 22ویں پارے سے. پھر آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے، اگر زید طلاق دے دے وے تے زینب دی دلجوئی اس وچے کہ میں زینب نال نکاح کراں اور زینب نو امہات المومنین دے زمرے شامل کروا دے، میں نکاح کر لوں. پھر آپ کے دل میں آتا ہے زید تے میرا منہ بولا بیٹا تے اس دی بیوی تبت جاہلیت وچ نو سمجھی جاندی ہے تے میں نکاح کر لیا تے پروپیگنڈا، نو نال نکاح کر لیا. یہ آپ کے دل میں آ رہا ہے، ساری باتیں آپ کے دل میں آ رہی ہیں. قرآن کہتا ہے زوجناکہا، میرا سونا پیغمبر اساں زینب نال تیرا نکاح عرش تے کر چھڑیا. یہ رسم ہم نے توڑوانی ہے، کسی نے تو توڑنی ہے. یہ رسم ہم نے آپ سے توڑوانی ہے. یہ رسم میرے نبی نے شادی کر لی، طوفان بدتمیزی اٹھ گیا. یہودی کیا، منافق کیا، عیسائی کیا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی. او ویکھو جی نو نال شادی کر لئیے. بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے جی. صحابہ آپس میں کہنے لگے عورتوں دی کوئی کمی سی، زینب نال ہی کرنی سی. اب طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. بس جب طوفان بدتمیزی مچا نا، اللہ کا قرآن بولا. آج آپ کو اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ آئے گا. یہ آیت آپ سب کو یاد ہے، علماء اسے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن اس کا مفہوم آج آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کب یہ آیت اتری. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. میرا نبی کسی مرد کا باپ ہو. میں اس آیت کے دو مفہوم بیان کروں گا اگر آپ توجہ سے سنیں گے. ایک مفہوم میں وہ بیان کروں گا جو عام مفسرین بیان کرتے ہیں، پھر ایک مفہوم وہ بیان کروں گا جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بیان کرتے ہیں. اور مولانا حسین علی نے جو بیان کیا بس مزہ. عام مفسرین کا مفہوم ذرا سنو. جب کہا نا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو مشرکین خوش ہو گئے. اب تو اللہ نے خود کہہ دیا اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں. نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی زندگی تک ہے. یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. نام تو بیٹوں سے زندہ رہتا ہے. مشرکین نے پروپیگنڈا کیا. اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب اس کی روحانی اولاد ہے، وہ سب اس کے بیٹے ہیں. اللہ کا رسول ہے. مشرکین کے دل میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول آتے رہے جاتے رہے.
حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت یوسف آئے، رسول ہے تو کیا ہوا، یہ بھی ہے، چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، اب قیامت کی صبح تک اسی کا سکہ چلتا رہنا ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تھوڑی توجہ ہے یہ سست ہوئے ہو؟ مولانا حسین علی کا ترجمہ اس طرح تو نہیں سناؤں گا نا، تھوڑا جا ہلو جلو، کوئی چادرہ جو ہاتھ شت کڈو، کوئی ایڈی بھی سردی کو نہیں یار، سناؤ مولانا حسین علی کا ترجمہ۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، میرے نبی نے یہ رسم توڑی ہے، ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے تے رسماں نو توڑنا رسولاں دا کام ہے۔ نبیوں کا کام ہے کہ وہ رسمیں توڑتے ہیں، ولیکن رسول اللہ، مولا بڑا پروپیگنڈا ہویا، پورے مدینے پروپیگنڈا ہو گیا، طرح طرح کے بکواس لوگ کر رہے ہیں، مولا کسی اور کو لو توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا اور کسی سے کیسے توڑواؤں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو پیچھے ہے بھی تے رسمیں توڑنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑو یا نہ توڑو، بولو تے صحیح، میں بھی توڑے بھی شامل ہوں یار۔ یہ جو خاندانوں میں رسمیں ہوتی ہیں، محنت تو کرنی چاہیے لیکن ہے کم بڑا۔ یہ سورت احزاب ہے نا، یہ سورت کون سی ہے؟ اسی میں حضرت زید کا ذکر، زینب کا ذکر، نکاح کا ذکر، ختم نبوت کا ذکر۔ ایک اور آیت بتاؤں اس سورت میں جو آئی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ یہ جو درود کا لفظ ہے نا، یہ فارسی ہے۔ درود کیا ہے؟ فارسی۔ عربی میں کیا ہے؟ صلات، صلات، یصلون۔ آگے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو، صلو۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ ایک صلات میری ہے، ایک صلات آپ کی ہے، اللہم صلی علی۔ ایک صلات اللہ کی ہے۔ کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، شاید میں پہلی مرتبہ بتاؤں آپ کو۔ اللہ یصلون، اپنے نبی پہ کیا بھیجتا ہے؟ صلات۔ مومنو تم بھی صلات بھیجو۔ کیوں بھائی؟ میری صلات تے رب دی صلات اکو جئی، ایک جیسی ہے۔ جو میری صلات ہے، جو رب کی صلات ہے، وہ میری صلات وہی ہے، نہیں الگ۔ خدا کے لیے غور کرنا، بندیالوی ایک بات کہنے والا ہے، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، مسجد گونج اٹھے۔ اللہ کی صلات کیا ہے؟ بخاری میں آیا، ابو العالیہ تابعی نے نقل کیا، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر محمد کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ رب کی صلات ہے، ثناؤہ عند الملائکہ، وہ تعریفیں کرتا ہے۔
میرے نبی کی کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو صلو، ایمان والو تم بھی صلات بھیجو۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا معنی کیا یصلون کا؟ حضرت ابن عباس سے نقل کیا، مزہ ہی آ گیا۔ یصلون یبرکون، اس واقعہ سے جوڑا اس کو۔ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور کرے، تفسیر تیرا جواب ہی کوئی نہیں۔ بندیالوی بیان کرے گا، آپ کو سرور آ جائے گا۔ اللہ نے اس رسم کے توڑنے پر جب طوفان بدتمیزی اٹھا، پروپیگنڈا ہوا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی، میرا نبی بھی پہاڑ کی طرح جم گیا۔ میرا نبی بھی کھڑا ہے اس رسم کو توڑ کے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ آسمانوں سے اپنے نبی کو شاباشیں بھیجنے لگ گیا۔ شابہ میرا پیغمبر بڑی رسم تروڑی ہے، شابہ میرا پیغمبر بڑی رسم تروڑی۔ شادی کا موقع ہے یار، ایک اور صلوات میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن وہ غم کے موقع پہ، وہ غم کے موقع پہ، ہم آج خوشی کے موقع پر، مسرت کے موقع پر۔ لیکن اللہ بھی قرآن میں، آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہے نا، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں آیت، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے ہو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ ڈراوا۔ یہ آیت ختم کی، فرمایا بشر الذین آمنوا، بشر الذین، پہلے ڈرایا، بشارت۔ علماء میری اس بات سے اتفاق کریں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی بندے کی کلام نہیں ہے، رب کا کلام، اس بات کی دلیل ہے۔ ورنہ تساں قبرستان وچ بہ کے کدی شادیاں دیاں گلاں کیتیاں؟ تڈے تے وہ جو پھوڑی ہوتی ہے، کیا کہتے ہو، پھوڑی فاتحہ خانی جہاں ہوتی ہے، اتھے کدی خوشی دیاں گلاں ہوئیاں؟ اور شادی والے گھر کبھی غمی کی باتیں ہوئی؟ انسان کی فطرت یہ ہے، خوشی کے موقع پہ خوشی کی بات کرتا ہے، غم کے موقع پہ غمی کی بات کرتا ہے، دونوں باتیں اکٹھی نہیں کرتا۔ قرآن ایک آیت میں خوشی کا ذکر کرتا ہے، دوسری آیت میں غمی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، رب کا کلام۔ وہاں اللہ نے جب صلوات کا لفظ بولا نا، کن کے بارے میں بولا؟ جس کے ہاتھوں پہ بیٹے نے دم دے دیا، جس کے سامنے اس کی ماں دم دے گئی، جس کی جھولی میں اس کا جوان بیٹا دم دے دیتا ہے، جس کے سامنے اس کا بھائی چلا گیا، اس کے دیکھتے دیکھتے اس کی بہن کی روح نکل گئی، پھول جیسا بچہ تمناؤں کے بعد ملا، ابھی وہ بولنا بھی شروع نہیں ہوا، ماں اور باپ کے ہاتھوں پہ تڑپتا ہوا دم دے گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ۔ کیوں بھائی؟ آسان ہے اس موقع پہ صبر کرنا؟ آسان ہے؟ بڑا مشکل، بڑا مشکل۔
خوشخبری سنا، بیٹا ادھر مر گیا، باپ کہتا ہے انا للہ، اللہ اکبر، بھائی دم دے گیا، وہ کہتا ہے انا للہ۔ قرآن کہتا ہے یہ جو لوگ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی صلوات کا لفظ آ گیا ہے کن کے بارے میں؟ بولو تو صحیح یار، میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہیں سن رہی ہیں تو وہ اس پر غور کریں۔ عورتوں کی زیادہ عادت ہوتی ہے بے صبری کی، واویلا کرنا، بین کرنا، ٹکرے مارنا، کپڑے پھاڑنا، راکھ ڈالنا، مٹی ڈالنا، عورتوں کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ یہ کمزور اعصاب والی ہوتی ہیں، کمزور اعصاب۔ مرد جو ہوتا ہے وہ ذرا اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کے سوچ بلند ہوتی ہے مرد کی، اور عورت کی سوچ وہ صنف نازک ہے۔ یہ تسا میرے گل نال اتفاق کرو، شاید اسی لیے طلاق دا اختیار عورت نہیں دیتا۔ کس کو دیا ہے؟ کیوں؟ اس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ سوچے گا، مستقبل کو دیکھے گا۔ تیجے اختیار ہوندا زنانیاں کول، اساں سارے رنڈا ہونا ہے۔ تھوڑی سی بات ہے تو میں کہتے چل میں تین طلاق دیتی۔ اولئک اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ انا الیہ راجعون۔ یار درود کی بات آئی تو یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، دوسرے مسلک کا میرا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہے، کوئی بزرگ یہاں بیٹھا ہے، میری اس گفتگو کو سن رہا ہے یا فیس بک پہ میری اس گفتگو کو سنے، تو بندیالوی کی یہ بات نوٹ کرے کہ بندیالوی یہاں کیا کہہ کے جا رہا ہے۔ ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کے مقبول یا نامقبول ہونے میں شک ہے۔ نماز، نفل، تہجد پتہ نہیں قبول ہوئی یا، خیرات، صدقہ، حج، عمرہ، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، ہر عمل کے قبول ہونے میں یا نامقبول ہونے میں شک ہے، پتہ نہیں قبول ہویا یا نہیں۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ قبول ہوتا ہے، کبھی نامقبول نہیں ہوا، رد نہیں ہوتا۔ ہر عمل رد ہو سکتا ہے، درود رد نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے بات جذبات میں آ کے کہہ دی نا، میرے پاس اس کی دلیل ہے، دلیل بھی بڑی مضبوط ہے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائیں، مجمع میں اور بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے۔ ان حرف تحقیق ہے۔ کیا معنی کریں گے علماء کرام؟ اللہ نے رحمت بھیجی، یہ معنی کریں؟ نہیں۔ اللہ رحمت بھیج رہا ہے، یہ معنی کریں؟ نہیں۔ دوام کا معنی کریں گے، ہمیشگی کا، ہمیشگی کا، استمرار کا معنی کریں گے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ، لہجہ ایسا خالی نہیں جاتا جس لمحے میں رب اپنے نبی پہ رحمت نہ بھیج رہا ہو۔ ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت۔ کوئی
کوئی وقفہ نہیں. ادھر سے ہم نے بھی دعا مانگ دی, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ رحمت بھیج محمد پر. اللہ فرماتے ہیں میں تو 24 گھنٹے بھیج رہا ہوں, چل تیری دعا بھی قبول ہو. وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی سمجھ نہیں؟ ہمارے دوست پتہ نہیں کس چکر میں رہتے ہیں یار, میں نے سمجھ نہیں آئی. اے وسیلے والا چکر, تے صدقے والا, تے طفیل والا, فلانے دے صدقے میری دعا نو قبول کر, نبی پاک دے صدقے قبول کر. کیا علماء اور کیا غیر علماء, سمجھ نہیں آئی. کہاں سے نکالی ہے انہوں نے یہ بات, وسیلے والی بات. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جتنیاں توان دعاواں یاد ہیں, جتنیاں قرآن دیاں حدیث دیاں جتنیاں یاد ہیں پڑھو. شاباش شاباش. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, رب اجعلنی, پڑھو پڑھو پڑھو, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی. ہے کسی میں وسیلے کا ذکر, ہے کسی میں واسطے کا ذکر, ہے کسی دعا میں صدقے کا ذکر؟ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے نکالا, ساڑی سمجھو باہر. پوچھئے علماء سے, حدیث کی جتنی کتابیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, ان میں ایک باب موجود ہے, باب الدعوات. کیا نام ہے اس کا؟ اس میں کیا ہے؟ وہ دعائیں ذکر ہیں جو میرے آقا نے مانگی یا صحابہ کو مانگنے کا حکم دی. چاند پہلی کا دیکھو تو یہ مانگو, رات بستر پہ آؤ تو یہ دعا مانگو, صبح اٹھو تو یہ مانگو, مسجد میں داخل ہو تو یہ مانگو, نکلو تو یہ مانگو, سواری پہ سوار ہو وہ تو یہ مانگو, سواری سے اترو تو یہ مانگو. خدا گواہ ہے, میرے تے اعتبار کرو یار, کسی ایک دعا میں بھی واسطے اور وسیلے کا میرے نبی نے ذکر نہیں کی. ہر دعا اللہم, ہر دعا ربنا, یہیں سے شروع. براہ راست قال ربکم ادعونی, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کروں. ڈائریکٹ مانگو, براہ راست مانگو. پتہ نہیں لوگ وسیلے کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں, صدقے کو, طفیل کو. بھائی بڑی کوئی عظمت دی گل. بھاپڑے دا ایک بندہ ہوئے, تواڈے شہر دا ایک بندہ ہوئے, بڑا سخی مشہور ہوئے, بہت سخی ہے, بہت مالدار ہے, کسی نو خالی واپس نہیں بھیجدا. مجھے کام پڑ گیا, میں نے کوئی چیز لینی تھی, میں اس کے پاس آیا, میں نے وہ چیز مانگی, اس من نہیں دتی, اس سخی نے نہیں دی مجھے. میں باہر نکلا, میں مولانا عزیز الرحمان صاحب کے پاس گیا, میں آکھا شے ضرور لینی ہے, میری مجبوری ہے. میں نے جواب دے گیا, کوئی راہ کڈ. مولانا عزیز الرحمان نے کہا اس دا فلانا بیلی ہے نا, اور یار خطابت اس کا نام ہے, بے خطیب چھپا کے گل کرے تے سامعین پردے ہٹا دے, اور سمجھ جاؤ میں آکھنا کی چاہنا. اس دا فلانا دوست ہے نا بیلی, اس دی نہیں موڑدا, اس دی. میں اس کے پاس چلا گیا, میں آکھا یار تیرا بیلی ہے, میں نے شے نہیں دیندا تے تو سفارش کرنا. وہ دوست آیا,
اس نے اس سخی کو کہا، سخی نے وہ چیز مجھے دے دی، امانت دیانت نال بولو، سخی دے پلے کی رہ گیا؟ تو ساں رب دے پلے کوئی شاید چھوڑنی ہے کہ کوئی نہیں چھوڑنی؟ تم نے رب کا کیا تعارف کروایا ہے؟ اونج تا تو نہیں دیندا، ہن نبی دا واسطہ ہی دینا کہ نہیں دیندا؟ اسا کیا ہن تا دینا پوسی؟ چنگا رحمان ہے بھائی، چنگا رحیم ہے بھائی، رحمان کائے کا وہ پھر رحیم کائے کا؟ بندیالوی کہتا ہے میرا رب رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر رحمان بنے گا۔ اپنیاں دی سندا تے پرایاں دی نہیں سندا۔ یہ تے انہی ہو گیا بھائی، اج تحریک انصاف والوں دے کام ہوندے تے نون لیگیاں دے نہیں ہوندے۔ یہ تو یہی بات بن گئی، نون لیگیوں کے کام ہوتے ہیں دفتروں میں، سندا کوئی انہاں دی گل؟ اور ساڈا ممبر جتیا جی ایم این اے سرگودے والا، اس نوں تھانے کو نہیں بڑھن دیندا، وہ ایم این اے ساڈا، کیوں؟ نون لیگ کا ہے۔ یہ تو سیاسیوں کے طریقے ہوتے ہیں، اپنے دی سننا تے پرایاں دی نہ سننا، اپنے دے کام کرنا تے۔ وہ زرداری صاحب کی حکومت تھی نا، زرداری صاحب کی مرکز میں، اور پنجاب میں حکومت تھی شہباز شریف کی، تو وہ مرکز میں وزیر بن گیا ہمارا سرگودے کا وہ تسنیم قریشی وزیر۔ ہمارے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات، بہت قریبی تعلقات، میرے پیچھے وہ بڑی مدت جمعہ پڑھتا رہا، بالکل بھائیوں جیسے تعلقات۔ تو مجھے ملنے کے لیے آ گیا وزیر، تے میں نکدا بھائی جی اے اگے پیچھے ہوٹر نہ ویکھو، اے جڑا تھانے دار ہے نا سٹی، اے بھی میری گل نہیں سن۔ وزیر کیوں؟ یہاں نون لیگ کی حکومت تھی، یہاں ان کی چلتی تھی، مرکز والے یوں ہی پھرتے رہتے تھے۔ اپنے دے کام کرنا تے پرایاں دے نہ کرنا، یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے۔ اور رحمان تاں بنسی جداں اپنیاں نالوں پرایاں دی پہلے سنے، پھر وہ رحمان ہے، پھر وہ رحیم ہے۔ خدا دی قسم ہے، ابلیس جو دو بدو ہوا میرے رب کے آدم کے سجدے کے وقت، دو بدو کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا دی قسم ہے تہاڈا مظاہرہ کھلو جائے نا انج تہاڈے سامنے، تساں برداشت نہ کرو۔ تہاڈی دکان دا سیلز مین انج کھلو کے گل کرے نا تیرے نال، تیرا نوکر گل کرے نا، تو کدی بھی برداشت نہ کرے، چے جائے کہ خلاق عالم، لفظ کن سے ہر چیز بنانے والا، وہ کہتا ہے سجدہ کر، اسا کیا میں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا نکل میری جنت سے، اسا کیا سنبھال اپنی جنت، جنت میں اے جاندہ پئی۔ حد نہیں ہوگی؟ اللہ کے غضب کا اندازہ کر سکتے ہو؟ اللہ کے غصے کا اندازہ کر سکتے ہو؟ دو بدو کھڑا ہے، آدم کو سجدہ کر، اسا کیا میں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا۔ انا خیر منہ، نکل میری جنت سے، اسا کہا سنبھال اپنی جنت۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا، ابھی اللہ غصے میں ہے، جلال میں ہے، غضب میں ہے، واپس پلٹا، مولا میری ایک دعا ہے، میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ شیطان کی سنی کہ نہیں سنی؟ منی کہ نہیں منی؟
تم نے یہ چکر کیا چلائے ہیں یار؟ فلانے دا صدقہ تے فلانے دا وسیلہ تے فلانے دا واسطہ، اس کے وسیلے سے دعا مانگو، اس کے صدقے سے دعا مانگو. کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں. آؤ بندیالوی کے پاس آؤ، بندیالوی بتاتا ہے دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھو، دعا مانگنے کے بعد بھی درود پڑھو، وچ اپنی دعا مانگو. مولا مجھے اولاد عطا کر دے، مولا مجھے شفا دے دے، قرضے سے نجات دے دے. پہلے بھی درود، آخرت بھی درود، درمیان چ اپنی دعا. دعا بھی تو درود ہی ہے نا. اللہم، اللہ کی رحمت سے، میری یہ گل غور نال سننی، اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے کہ اللہ پہلی بھی مننے، آخری بھی مننے تے وچلی نہ مننے. اس کی رحمت سے کیا ہے؟ بہت دور. اس کے اول بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو، وہ دونوں دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس کی وجہ سے تیری درمیان والی دعا بھی کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے. تھوڑا سا میں آل محمد پہ بھی گفتگو نہ کروں. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ اس کا اتنا محدود تصور آپ نے کیسے بنا لیا جی؟ اتنا محدود تصور. چند افراد، ایک قوم، اس میں صرف وہ قوم شامل ہے، وہ آل نبی ہیں. نہیں لاگا. لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے. لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، ان میں لکھا ہوا ہے آل بمعنی متبع. آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، آل کا معنی ہے بات کو ماننے. ورنہ میں یہاں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ آل کا معنی کر دینا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے دریا میں غرق کر دیا فرعون کی آل کو. فرعون دی تے اولاد ہی کوئی نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، نہ اس دا کوئی داماد ہے، نہ اس دے نواسے، نہ اس دی دھی، نہ اس دا پتر، نہ اس دے داماد، نہ اس کا سسر. تو آل فرعون سے یہاں کیا مراد ہوگا؟ شاباش شاباش. ہم نے غرق کر دیا فرعون کے پیروکاروں کو. اٹھاؤ قرآن میں جہاں آپ ترجمہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لو. ہم نے غرق کر دیا فرعون کے متبع لوگوں کو. آل فرعون وہ ہوتے ہیں جو فرعون کے پیچھے چلیں، اور آل محمد وہ ہوتے ہیں جو محمد کے پیروکار بن جاتے ہیں. سب آل محمد میں شامل. تم نے کیوں محدود تصور کیا یار؟ یہ محدود تصور سین کا نہیں ہے، شین کا ہے. اے بھابڑیاں نو سمجھ نہیں آنی. یہ محدود تصور آل کا سین کا نہیں ہے، شین کا ہے. انہوں نے پھیلائی ہیں یہ ساری باتیں. اہل بیت سے کون مراد ہیں جی؟ حضرت علی کا گھرانہ. واہ. گھر والے، گھر والی. گھر والی کون ہوتی ہے؟ گھر والی کون ہوتی ہے؟ نانا، داماد. جلے تواڈے کول کو پوچھے گھر والے دا کی حال ہے،
آپ سے کوئی پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے, وہ کہ میں نہ ہوندا جڑی دھی کراچی پر نہ دیتی ہے اس کا کی حال ہے. اہل بیت گھر والے, اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں, ازواج مطہرات ہیں اہل بیت. انہی کے گھروں میں میرے نبی رہا کرتے تھے, انہی کے حجروں میں وہی اترا کرتی تھی, وہی اترا کرتی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اگر اس سے مراد بیٹی ہے, داماد ہے, نواسے ہیں, تے یار تسی خدا دا نا جے, میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں, تساں وی نبی دی دھی ہکو مندے ہو. تو پھر وہ باقی اہل بیت میں شامل کیوں نہیں بھائی؟ وہ مترین. سوچو یار اس بات پہ. صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اکیلی بیٹی تو نہیں ہے, میرے نبی کی ان کے علاوہ 3 اور بیٹیاں بھی ہیں, وہ بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں. میرا یہ موضوع نہیں, میں صرف ضمناً ایک بات کر رہا ہوں. تسی بھی یار نہ آکھو بھائی پیچھے ہی لگ گئے نے تے جان ہی نہیں چھڑ دے پے. اوہو آدھا گھنٹہ نہیں ہویا, میری گھڑی صحیح ہے نا, میرے موبائل والی گھڑی, من پتا بھی کتنا ٹائم ہویا. نبی کی بیٹی ایک ہے یا 4؟ زور سے بولو, زور سے بولو. 4. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے ہیں, کہو بے شک یار بہت اونچے ہیں. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتیں مل کر بھی حضرت علی کے مرتبے کو نہیں پا سکتی, نہیں پا سکتی. بہت اونچی. ایک وصف ان کی ایسی ہے کسی صحابی میں بھی نہیں. چلیے, نہ حضرت ابوبکر میں, نہ حضرت عمر میں, نہ حضرت عثمان میں, کسی میں بھی نہیں ہے. وہ وصف صرف حضرت علی کے پاس ہے کہ ان کی تربیت اور پرورش نبوت کی گود میں ہوئی. سچی سچی گل کرو, میرے نبی نے جب انہیں اپنی گود میں پالا ہوگا کیسے اخلاق سوارے ہوں گے, کیسی تربیت کی ہوگی میرے نبی نے. تو حضرت علی کی تربیت کہاں ہوئی؟ میرے نبی کی گود میں. بچوں میں وہ پہلا مومن ہے, بدر و احد کا غازی ہے, خندق کا ہیرو ہے, یمن کا قاضی ہے, میرے نبی کا داماد ہے, اسلام کا 4تھا خلیفہ ہے. ان کے بارے میں میرے نبی نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے, تو آخرت میں بھی میرا دوست. حضرت علی بہت اونچی, کوئی انکار نہیں, کوئی انکار نہیں. لیکن اہل بیت میں اس لیے شامل ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں, اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں. تو پھر بندیالوی ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہے حضرت علی اکیرا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد ہے. جی ادھر کیوں نہیں خیال جاتا آپ کا؟ حضرت عثمان کے گھر میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2. ذوالنورین. دوسری بیٹی کے انتقال پر میرے نبی نے کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی, یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی, عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا. اور بیٹیوں والوں, اور جنہ دیاں بیٹیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں جے, دھیاں پر نہ چھڑیاں جے, بیٹی ہووے اوکھی, داماد مارے, ظلم کرے, گالیاں بکے,
ماں باپ پہ لانتے بھیجے، ماں باپ کے تانے دے، بیٹی روتے ہوئے گھر آئے، ابا کس نال بن دتا ہی، دوئی دھی بھی اتھائی دین دیو، دین دیو تے جے رشتہ لینا آ جانتے ڈنگا نال تو آکسو ہوا ہکو بہو کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا اسا ہک دے کے پچھتا رہے ہیں۔ جملہ تو یار بڑا خوبصورت میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن تساں تھوڑے جے نرم ہوئے ہو یار، جملہ بڑا خوبصورت میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اے جملہ میریاں 100 دھیاں ہوندیاں، یکے بعد دیگر مردیاں چلیاں جاندیاں، عثمان میں تیرے نکاح دیندا چلا جاندا، اے جملہ اوہ سسر آکھ سکتا ہے جس دے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، سسر کا سینہ ٹھر گیا ہو اور وہ کہے تیرے جیا داماد من نہیں لبھنا، میریاں 100 دھیاں ہوندیاں، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ وہ تمہیں یاد کیوں نہیں رہا؟ اور تم تو یار سین ہو، مل شین نال گئے ہو، انجمی سین تے شین لکھنے چ کٹھے ہی ہوندے، سین تو بعد شین۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بہت اونچے ہیں، بہت اونچے، میرے نبی کے بڑے پیارے نواسے، میرے نبی نے انہیں گھٹی لگائی تھی، میرے نبی نے ان کا نام رکھا تھا، میرے نبی نے انہیں اپنے کاندھے پہ سوار کیا، میرے نبی نے ان کے کان میں آذان دی تھی، وہ فاطمہ کے گھر میں روتے تھے تو میرے نبی دروازے پہ جا کے کہتے تھے حسین نو چپ کرا، اس دے رومن نال مین تکلیف ہوئی، بہت اونچی۔ لیکن اور نوجوانوں تمہیں پتہ ہے کہ نبی پاک دیاں باقیاں دھیاں دی بھی اولاد ہے، تو حسین جو ہے سنی سن، تمہیں پتہ ہے باقی بیٹیوں کی بھی اولاد ہے؟ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے زینب، زینب کے بیٹے کا نام ہے علی، علی الزینبی، علی الزینبی، یہ وہی علی ہے جو فتح مکہ کے دن اونٹ پر میرے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی۔ فتح مکہ کے دن کتنی عمر ہے؟ اور وہ جو بت توڑے تھے اسی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے کاندھے پہ آ جائیے، آپ نے فرمایا تھا میرا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا، کیوں کہا؟ کم عمری کی وجہ سے، ورنہ حضرت عمر کی عمر تو حضرت علی کی عمر تو 30 سال تھی، حضرت علی کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 50 سال کے ابو بکر نے ہجرت والی رات اٹھا لیا تھا، 30 سال کا علی نہیں اٹھا سکتا تھا؟ وہ یہ علی تھا، یہ چھوٹا تھا، تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہاں تو میرے کاندھے پہ آ اور میرے کاندھے پہ چڑھ کے ان بتوں کو توڑ دے۔ یہ میرے نبی کا نواسا ہے، حضرت زینب کا بیٹا ہے، اور جنگ یرموک میں کافروں سے لڑتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کی۔ اس کی بہن کا نام ہے امامہ، وہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، میرے نبی کی نواسی ہے، امامہ، الف سے جیسے امام نہیں ہوتا، امامہ آگے بڑھنے والی، یہ میرے نبی کی نواسی ہے۔ کیا بتاؤں یار آپ کو، ہماری تاریخ مسخ کر کے رکھ دی گئی، اس طرح سنایا گیا، اس طرح سنایا گیا۔ ہوں اسا یہ گلاں کردے ہیں تو پتہ نہیں کتھوں بول رہے ہیں۔
خدا گواہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں جو اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے بخاری، اس میں لکھا ہوا ہے، اور اہل سنت بخاری میں لکھا ہوا ہے، میرے نبی جب نماز پڑھا کرتے تھے یہی امامہ آپ کی پیٹھ پہ آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور میرا نبی سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک امامہ اتر نہیں جاتی تھی، اور جب گھر میں نفلی نماز پڑھتے تھے تو رکوع میں جاتے امامہ کو اتار دیتے، سجدہ کرتے، دوسرے سجدے سے دوسری رکعت کی طرف اٹھتے نا، امامہ کو ساتھ اٹھا کے لے آتے۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ۔ ایک اور حدیث سناؤں آپ کو، سناؤں؟ مال غنیمت آ گیا، ڈھیر لگ گیا، اس میں ایک ہار تھا بہت خوبصورت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ ذرا جملے نوٹ کرو، خدا کے لیے جملے نوٹ کرو، یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ صحابہ میں خسر پھسر شروع ہو گئی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا۔ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا۔ خسر پھسر شروع ہوئی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا۔ جب ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ امامہ آئی اور میرے نبی نے وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔ پہلے کیا کہہ چکے تھے، میں کس کو دوں گا؟ اگلی بات آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں، آپ کہیں بندیالوی کہہ کیا رہا ہے، سنت کسی عالم ہی تک گل دسی نہیں۔ اگلی بات بتاؤں، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے وصیت کی میرے بعد شادی کرنی ہے تب میری بھڑئی امامہ نال کرنی ہے۔ جی اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی کتابیں، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جو پہلی شادی کی تھی وہ کس کے ساتھ کی تھی؟ امامہ۔ اکا تو انتے سپ سوں گیا یار، اور نہ کتے کرنا، یہ میں ہی غریب ہوں جو کر دیا کرتا ہوں، یہ میں ہی جو کر دیا کرتا ہوں۔ سچی سچی گل کرو، تو آڈے وچوں جنہاں نو پہلے پتہ سی بے نبی پاک دا ایک نواسا علی ہے تے نبی پاک دی ایک نواسی امامہ ہے، جنہاں نو پتہ ہی او امانہ دیانت نال ہاتھ کھڑے کرو، گن لو جناب، یہ اہل سنت ہیں۔ آئی تے پتہ لگا جے کہ کو نہیں پتہ لگا؟ میرے نبی کی نواسی کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ بڑا شوق ہوندا تو نویں نویں نا رکھن دا، نواں نا ہوئے جڑا پہلے کسی دا بھی نہ ہو، بھاویں اس دا کوئی معنی ہووے تے بھاویں اگے کی نہ رکھے کہ وریشہ۔ میں کہ وریشہ اکھے قرآن چ، میں کہ قرآن چ وریشہ، وہاں واریشن، واو الگ تے ریشن، اس نے بڑھاتا وریشہ نام رکھ، بڑا شوق ہوتا۔ میرے پڑوسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں پوچھا نا کی رکھے کہ عشا، اور میں آ کے رکھنا سی تے صبح رکھنا، پاگل آدمی، عشا اندھیرا۔ نام تو اچھا رکھو، مصباح نام رکھ، صبح نام رکھ کوئی۔ وہ کسی زمانے میں یار، اب تو گاڑیاں خیر کیا گاڑیاں ہماری ریلوے کیا چلنی ہے، کسی زمانے میں گاڑیاں بہت چلتی تھی، چناب ایکسپریس ہے، ڈاچی ایکسپریس ہے، ایک شاہین ایکسپریس ہوتی تھی، فیصل آباد سے چلتی تھی کراچی جاتی تھی، وہ کئی اسٹیشن نہ نہیں رکتی تھی، چلتی جاتی تھی۔ تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ تقریر کی تو ایک بندہ آ گیا اور مجھے کہتا ہے استاد جی میری ایک دھی ہے، وہ بولتی رہتی ہے، چپ ہی نہیں کرتی۔
میں کہا نا کی رکھے یا کہ شاہین. میں آ کے وہ تو چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندی ہی نہیں. تو جڑا نا رکھیا وہ تو چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندی ہی نہیں. آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نئے نئے نام رکھنے کا، تو میں آج آپ کو ایک نام دے کے جا رہا ہوں، امامہ. یہ میرے نبی کی نواسی ہے، میرے نبی کو اس سے پیار تھا. حضرت زینب کی بیٹی ہے، حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے، حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہے، حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہے، بڑی عظمتوں والی ہے. امامہ رکھو گے کہ نہیں نام رکھو گے؟ بیٹی پیدا ہو، پوتی پیدا ہو، بھتیجی پیدا ہو، بھانجی پیدا ہو، اے نہ سمجھنا میں دھیاں دی دعا پہ کرنا کوئی تواڈے واسطے. اللہ بیٹوں سے بھی نوازے، اللہ بیٹوں سے نوازے، لیکن بیٹیاں بھی تو رحمت ہی ہیں. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہے جوڑے ملا کے دیتا ہے. مفسرین نے یہاں ایک نقطہ پیش کیا ہے بڑا مزیدار اور دلچسپ. مفسرین لکھتے ہیں اللہ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پترا دا ذکر یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، پترا دا ذکر پیچھے تے دھیاں دا پہلے. مفسرین نے لکھا اس تذکرے سے معلوم ہوتا ہے اللہ دی منشا اے وے کہ میرے بندے دے گھر پہلی اولاد دھی ہووے. پہلی اولاد کیا ہو؟ دھی. نبی پاک کی پہلی اولاد کیا تھی؟ بیٹی زینب. تو بیٹیاں تو رب کی دین ہے، بیٹیاں ہی خدمتگار ہوتی ہیں، بیٹیاں ہی ماں باپ کے لیے مرتی روتی رہتی ہیں. پتر جو کچھ کر دینے ہوتے پھر تو انہیں پتہ ہی وہ کیا کرتے. تو اللہ یہ شادی مبارک کرتے. یہ جوڑ جو لگا ہے دو گھرانوں کے درمیان، ابوبکر میں ختم نہیں کرنا لا بازرا گھنٹہ نہیں، میں نے جو کام کی باتیں کرنی ہیں میں کام کی بات کر کے بس چلا جاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو دیکھیں میری ایک بات سنیں، شادی کے موقع پر یہ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں یا جس بچے کی شادی ہے یا اس کے والد صاحب یا چچا یا اس کے دوست، سنیں اس کے دوستوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے، اس جس دولہے کے دوستوں نے یہ سارا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے. انہوں نے بڑی محنت کی اور اپنے دوست کے لیے انہوں نے ایک دینی محفل سجا دی. شادی کے موقع پہ نا ہر چیز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. میں مطلق بات کر رہا ہوں. ڈھول نال گل ہو گئی آکے ہو گئی، اچھا لیٹاں لے نال ہو گئی، گولیاں دا انتظام ہو گیا، کاروں کا انتظام ہو گیا، کارا سجان دا انتظام وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ فلاں کے ذمے ہے، فلاں کے ذمے ہے، فلاں کے ذمے. ہر طرف توجہ ہے. جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے جو اصل چیز ہے، اس وقت کتنے لوگوں کی توجہ ہوتی؟ بولو، سنتے ہو وہ خطبہ؟ میں اول تو عام طور پہ نکاح پڑھاتا ہی نہیں. میری مسجد میں کوئی آ کے نکاح پڑھانا چاہے، کوئی میرا عزیز دوست مقتدی پہ تواڈے کول ہی پڑھانا، تو میں مسجد میں پڑھاتا ہوں. یہاں آؤ. کبھی کسی شادی حال میں جانا پڑے نا مجبوراً، تو میں وہاں دیکھتا ہوں یار وہ میز پہ جو 5-4 بندے بیٹھے ہیں بس صرف وہی بیٹھے ہیں. وہ دولہے کا باپ ہے، دلہن کا باپ ہے، دولہا ہے وہ مجبوراً بیٹھا، مطلب وہ بھی نہ باندھا تھے. شور مچا ہوا ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، خطبہ سنتا ہی کوئی نہیں. اور تمہیں پتہ ہے کہ میرے آقا خطبے میں کون سی آیتیں پڑھتے تھے؟ آج وہی آیتیں آج کا خطیب بھی پڑھتا ہے.
3 آیتیں میرے نبی پڑھتے تھے، یا 1 یا 2 یا تینوں. مزے کی بات یہ ہے تینوں آیتوں میں ایک ہی ذکر ہے، اتقوا اللہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کہو، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات. یار خوشی دا موقع، مسرت دا موقع ایتاں پڑھنیاں چاہیے سن جہدے وچ حوراں دا ذکر ہوندا، کوئی جنت دا ذکر ہوندا، باغات دا ذکر ہوندا، جنت میں ملنے والی. اس قسم کی ایتیں قرآن میں نہیں ہیں. ایتیں کون سی پڑھی جا رہی ہیں؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ہمیشہ سیدھی بات کہو، ڈنڈی نہ مارو بات کرتے ہوئے. یہ ایتیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ آج کے بعد آپ جب یہ خطبہ سنیں گے کسی خطیب سے، آپ کو بڑا لطف آئے گا. یہ بھی بندیالوی آپ کو بتا کے جا رہا ہے یہ کیوں ایتیں پڑھی جا رہی ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم متقی بندے کو کہتے ہیں پرہیزگار. کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار. تو تقوی کا معنی ہوا بچنا، پرہیز. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں اے بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے. آپ کا یہ خیال ہے؟ اے تہجد کدی نہیں چھڑدا، بڑا متقی. اے تلاوت بڑی کردا، بڑا متقی. یہ تسبیح رولتا رہتا ہے، بڑا متقی. یہ آپ کا ذہن ہے، آپ کا ذہن. آج اس ذہن کو نکالیں. جو بندیالوی کہہ رہا ہے اسے تسلیم کریں. جو میں کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں، تسبیح رولنے کا نام تقوی نہیں، تلاوت کرنے کا نام تقوی نہیں، تہجد پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے. ہائے لاگا، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا. متقی بندہ وہ ہے جو رب کی نافرمانی نہ کرے، بچ جائے. پرہیز. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا. ڈاکٹر نے کہا ہو تیرا تے بلڈ ہائی ہے. حکیم اس نو خیال مندے ہی نہیں. ڈاکٹر بڑا شور پاندے. میں ایک حکیم کے پاس گیا تو میں نے کہا حکیم صاحب مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تین بلڈ پریشر ہے. تو حکیم صاحب نے بلڈ ہے کوئی نہیں، پریشر کتوں آ گیا؟ تیرے بلڈ ہے کوئی نہیں، پریشر کتوں آ گیا؟ تو چیک کیا حکیم ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر ہو گیا، ہائی ہے. میری بات غور سے سننی. یہ ٹیبلٹ لکھتا ہوں، کیپسول لکھتا ہوں، اسے استعمال کر، نمک تو پرہیز ہے جی. ہن پرہیز گولی کھان دا نام ہے، پرہیز کس دا نام ہے؟ نمک سے. سمجھ آئی میری غلطی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے پرہیز. آپ نے اے سی لگایا گھر میں، کمرے میں. اے سی لگانے سے پہلے آپ نے اس کی درزیں بند کی، جھیتاں بند کیتیاں، اور جڑیاں کھڑکیاں سن ان تے ٹیپاں لائیاں. کیوں؟ کولنگ تب ہوگی جب باہر کی گرم ہوا اندر. گرم ہوا کو آپ نے روکا. تو تقوی نام نیکی کرنے کا ہے نا، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے. کوئی بندہ میری اس بات کی زد میں آ جائے تو ناراض نہ ہو. نماز پڑھنی سوکھی ہے، ملاوٹ تو بچنا وہ ہے تقوی.
نماز پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. میری بات ذرا غور سے سننا. نماز پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. افسر صاحب نماز پڑھ کے باہر نکلے, دفتر میں آئے, میز پر 1,00,000 روپیہ رشوت کا پڑا ہوا ہے. اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ جی یہ ہے تقویٰ. رب کی نافرمانی نہ کرے, زنا نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, کسی کا حق نہ مارے. تقویٰ اس کو کہتی ہیں. رب کی نافرمانی نہیں کرنی. ڈر, نافرمانی کب نہیں کرے گا؟ جب دل میں اللہ کا کیا ہوگا؟ ڈر. کیا میں نے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, حساب دینا ہے. نکاح کے خطبے میں تقوی کی ایتیں, اللہ سے ڈرنے کی ایتیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ اس لیے پڑھی جا رہی ہیں اگر آپ حقوق پورے کروانا چاہیں. خامند کو کہیں بیوی کے حقوق پورے کر, بیوی کو کہیں خامند کے حقوق پورے کر, ساس کو کہیں نو دے حقوق پورے کر, نو آکھو سس دے حقوق پورے کر, ڈنڈے دے زور نال کرواؤ. کراؤ, کروا سکتے ہو؟ عدالتیں جا کے کراؤ. کروا سکتے ہو؟ نہیں کروا سکتے ہو. یہ ایک دوسرے کے حقوق تب ادا کریں گے جب دل میں تقویٰ آئے گا, اللہ کا ڈر آئے گا. خامند کے دل میں ڈر آئے گا, اگر میں نے بیوی کے حقوق پورے نہ کیے میں نے مرنا ہے اللہ کے پاس. بیوی کے دل میں یہ بات آئے گی, اگر میں نے حقوق پورے نہ کیے میں نے مرنا ہے اللہ کے پاس جا کے جواب. اس لیے خطبہ نکاح میں تقوی والی ایتیں پڑھی گئیں, اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو. اور کیا کہا؟ ہمیشہ سیدھی بات کہو, سچی بات کہو, ڈنڈی نہ مارو. یہ کوئی ایڈی بڑی گل ہے یار, سیدھی بات کرو. سیدھی گل کرنی سوکھی, سامنے چاچا ہوئے چاچے دے خلاف کرنی پوے سیدھی گل, سامنے داماد ہو آسان ہے. یہ خطبہ نکاح میں کیوں پڑھا جا رہا ہے جی؟ ہمیشہ سیدھی بات کہو, ہمیشہ سیدھی بات کہو. اگر خدا نہ خواستہ ناراضگی ہو جائے, ناچاکی ہو جائے, لڑکی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے, لڑکے والوں کو پتہ ہے بے قصور ساڈے لڑکے دا, مندن. اور لڑکی والوں کو اگر پتہ ہو بے قصور ساڈی بیٹی دا, مندن. اس لیے خطبہ نکاح میں اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ قرآن کی آیت میں کہہ رہے ہیں اور خطیب اس کو پڑھتا ہے, قولوا قولا سدیدا, بات کرتے ہوئے سیدھی بات کیا کرو, اس میں ڈنڈی, جس کا قصور ہے اسی کا قصور بنایا کرو. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو جھگڑے ختم ہی نہ ہو جائے. کیوں بھائی, تنگ آ گئے ہو یار؟ یہ سس نو دھی سمجھ لے وے, رولے نہ مک جان. تے جے نو اپنی سس نو ماں سمجھ لے وے, رولے نہ مک جان. یہاں ہر 2 مہینے کے بعد یار, شادی ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد نچاکی عدالتوں میں کھڑے ہیں, تنسیخ نکاح کے دعوے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا. اللہ ہمارے معاشرے پہ رحم فرمائے, اتفاق اتحاد کی اللہ فضائیں پیدا فرمائے. وہ کہتے ہیں نا بھائی, دھی بھی پرنائی تے پتر بھی پرنایا, تے کچھ مدت تو بعد کسی عورت نے اس کو پوچھا, سنا وہ دھی پرنائی آیا کنیے گزر رہی ہے؟ اکے کے پوچھ دیئے, ایو جیا داماد تا اللہ ہر کسی نو دے وے, جتنی کمائی ہوندی ہے میری دھی دی ہتھیلی تے رکھ دیں, مال پاسے تا ویدھا بھی نہیں, میری دھی بڑی خوش ہے, تے سنا پتر پرنایا یا اوکے پوچھ دیں, جو کچھ کما کے لے آندا بیوی دی تلی تے رکھ دیندا, میرے والے پاسے تے ویکھدا بھی, دھی والے پاسے اور گل تے نو والے پاسے کیوں نو واسطے بھی اوہ چاہ نہ جڑی دھی واسطے چاہ رہی, لیکن نہ چاکی
نو سس دا جھگڑا ساڈے معاشرے تسلسل چلے آ رہا اگر کوئی قاری صاحبان اتنے بیٹھے ناراض نہیں ہونا جی، کوئی حفظ دی کلاس پڑھانے والے بیٹھے نا ناراض نہیں ہونا. یہ جڑے حفظ دی کلاس نہیں پڑھاتے قاری ساڈے، یہ بچیاں تے لاٹھی چارج کر دیں، یعنی ماریا کٹیا، کئیاں تو پیپ رکھے ہوئے. اچھا میں اپنے قاری صاحبان نو سمجھا کے مر گیا بھئی 8 سال دا بچہ خدا دی قسم ہے اکھ ویکھو نا اس بچے حال وہ پیشاب نکل جائے، اس نو مارن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اس نو اکھ دا ڈراوا دیو. کوئی تھوڑا جا وڈا ہے کلاس وچ کھڑا کر دو، اس واسطے بڑی بےزتی ہے، صحیح ہو جائے گا. لیکن جناب جڑے مار، پھر میں سمجھا تھکیا، قاریاں آکھیا سا نہیں منن. پھر میں سوچیا بھی اس دی وجہ کیا ہے. میں جڑی وجہ سمجھ آئی نا وہ اے آئی بھی ایک قاری بھی کدی طالب علم آئی، اس نو استاد مریندے ہیں، یہ لیکے مار کے رکھتا 1 2 3 4 5 6 7. اس آ کہ جدا میں قاری بننا نا یہ میں سارے ڈنڈے شاگرداں دے اتھے پورے کر. جیڑی اج سس سے نا او کدی نو بھی آئی، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے. جیڑی اج سس سے نا او کدی نو بھی آئی، اس نو اس دی سس تنگ کریں دی آئی تو وہ آدھی آئی کر لے، میں بھی تو کدی سس بڑھنا نا. اللہ تعالیٰ اتفاق دیاں فضاؤں انہاں گھرانے نو اللہ آباد رکھے. بڑا ایک دینی محفل دا انہاں سجایا، اللہ انہاں نو اس دا نتیجہ اچھا نکلے، اللہ کرے نتیجہ اچھا نکلے. انہاں دے دوستاں نو بھی اللہ اجر عطا فرمائے، انہاں دے گھراں دے اندر اللہ اتفاق اتحاد دیاں فضاواں پیدا فرما دے. وما علینا انا تو انا کل کوثر تے جو میں آکھنا چاہتا ہوں وہ ادھار رہ گیا، انشاءاللہ پھر آیا تو میں اس